ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت خوش آمدید آج کے تھینک یو. 1 آور شو میں اور بلیک ہول میں. آپ کا شکریہ کہ آپ آئے، اور یہ ہمیں اعزاز ہے کہ آپ دوسری دفعہ ہمارے ہاں آئے. اور آج کا جو ہمارا مکالمہ ہے وہ 1 to 1 ہے. اس میں ہم ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد 1 گھنٹے کے بعد ہماری گفتگو کے بعد سامعین آپ سے آپ ریویو بھی دیں گے، کمنٹ بھی کریں گے، آپ سے سوال بھی کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب، آپ ہماری علمی اور ادبی دنیا میں ایک بہت اہم نام ہے. آپ کی زندگی کا جو پیشہ ورانہ دور ہے وہ ایک استاد کا ہے، اور آپ کی جو تعلیم ہے وہ فلسفے کی ہے. آپ نے انگلینڈ سے، لندن سے ایم ایس کیا، ایم فل کیا، اور اس کے بعد پی ایچ ڈی کی پنجاب یونیورسٹی سے. لیکن آپ کے جو ایویلیویٹر تھے وہ وہی رہے جو مختلف موضوعات پہ لکھا. اور یہ وہ موضوعات ہیں جن کی طرف ہمارے ہاں بہت کم ہاتھ کام ہے. وہ تو اردو تنقید کا ہے، لیکن آپ نے فلسفے کی مختلف جہات کو بھی اپنی مباحث کا حصہ بنایا، چاہے وہ فلسفہ تاریخ ہو، چاہے وہ الہیات، اس حوالے سے آپ نے لکھا. تو اسی طرح ان فکر انگیز میں لکھے گئے، اور پھر 2 جو ہے وہ ایک زوال پذیر فکری رویہ ہے، کیونکہ ہمارے سماجی حالات ایسے ہیں جس میں جو تنقید کو اور فکریات کو آگے بڑھانے میں، ان کو ڈیولپ کرنے میں شاید سازگار نہیں ہے. میں یہ ایسے سمجھتا ہوں. لیکن آپ جیسے لوگ جنہوں نے علم اور فکر کو بنیاد بنایا، کیونکہ یہ وہ پہلو ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں غائب ہوتے چلے گئے. تو ہم آج انہیں آپ کی جو علمی کارنامے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے. کچھ آپ کی شخصیت کو جانیں گے، آپ کے افکار کو، آپ کے کام کو، آپ کے عہد کو، اور آپ کے ذہن کے اور دل کے ارد گرد جو بھی ہے وہ. تو کائنڈلی کچھ اپنے تعارف میں بتائیے کہ آپ کون ہیں، اور آپ کے والدین اور آپ کی تعلیم، اس حوالے سے. پہلے تو یہ کہ میں کون ہوں، میں انسان ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک پڑھاکو قسم کا انسان ہوں. زندگی میں جب میں نے تعلیم شروع کی تو میں ایک نارمل سا اسٹوڈنٹ تھا، ایوریج. تو جب میں نے 5ویں جماعت کر لی اور 6ٹھی میں داخلہ لیا تو ایک میرے اندر شوق پیدا ہوا
کہانیوں کی کتابیں پڑھنے کا، تو میں نے کہانیوں کی کتابیں پڑھنی شروع کر دی. جو پیسے ملتے تھے میں ان کو وہ ایک ہی کام کرتا تھا، جا کے بازار سے خرید لاتا تھا. تو ہوتے ہوتے میرے پاس کوئی 250-300 کتابیں وہ کہانیوں کی، وہ جو سٹوریز تھیں وہ، اور تعلیم و تربیت اور بچوں کی دنیا اور یہ. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جی وہ یہ ہے کہ جب میں دوسری کلاس میں تھا تو میرے والد صاحب دنیا سے چلے گئے. جی تو ایک میرے اندر جو دو چیزیں پیدا ہوئیں، ایک ریسپانسبلٹی کا احساس، کیونکہ میں سب سے چھوٹا تھا اور مجھ سے 4 بڑی بہنیں تھیں. تو میرے اندر ایک ریسپانسبلٹی کا، ذمہ داری کا احساس جو ہے وہ بچپن سے پیدا ہوا. اور دوسری چیز جو تھی وہ تھی کہ میرے اندر وہ جو سینسیٹیو انسان ہوتا ہے نا، وہ ایک ڈیولپ ہونا شروع ہوا. وہ میں نے پھر آپ کو بتایا ہے کہ میں 6ٹھی کے بعد وہ اسٹوریز پہ لگ گیا، اور اسی دوران میری کرشن چندر سے آشنائی ہوئی. کرشن چندر ان دنوں کہانیاں لکھ رہے تھے، کہانی لکھ رہے تھے جس کا نام تھا چڑیوں کی الف لیلا، اور وہ کس بار آ رہی تھی، پتہ نہیں کون سا رسالہ تھا، مجھے یاد نہیں رہا. تو مجھے بہت اچھی لگی چڑیوں کی الف لیلا، بہت کمال کی تھی وہ، اور کرشن چندر سے میرا واسطہ ہوا. اور پھر 7ویں 8ویں میں ہم نے کرشن چندر کی کہانیاں پڑھنی شروع کر دیں، اور ہوتے ہوتے زیادہ میرا جو محبت تھی وہ کرشن چندر سے تھی. اور منٹو کو مجھے کوئی اتنا امپریس نہیں کرتا تھا، پتہ نہیں کیوں. وہ میں شاید اس لیے کہ ایکسٹرا سینسیٹیو تھا، اور اس کی منٹو صاحب کی جو ایک رویہ تھا سیکس کے بارے میں، وہ شاید مجھے اچھا نہیں لگتا تھا. اور میرے جیسے بچے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ، جن کی 4 بہنیں ہوں، ماں ہو، باپ کوئی نہ ہو، تو شاید ان کا بھی رویہ ایسا ہی ہوتا ہے، اور رد عمل کی کیفیت ہوتی. لیکن بہرحال پھر میں نے منٹو کو بھی پڑھ لیا، بیدی کو بھی پڑھ لیا. اور آپ حیران ہوں گے کہ میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں نے عبادت بریلوی کو بھی پڑھ لیا تھا، اس کی تنقید کی ساری کتابیں. اور اس اپنا یہ جو تھے کیا نام تھا، وقار عظیم، ان کی کتابیں بھی میں نے پڑھ لی. پھر میں میری آشنائی جو ہے حسن عسکری سے ہوئی، اور اس کے بعد پھر میری آشنائی جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی انہی دنوں وہ سلیم احمد. یہ کس دور کی بات؟ ہاں، یہ آپ کے کس یہ دور کی میں بات؟ جب یہ بی اے میں تھا تو یہ چیزیں میں پڑھ چکا تھا، پڑھ رہا تھا، اور مجھے بڑا عسکری نے تو مجھے بہت متاثر کیا. اور میں اردو کا طالب علم نہیں تھا، کیا سبجیکٹ تھے آپ کے؟ میں فلسفہ پڑھ رہا تھا اور معاشیات پڑھ رہا تھا، لیکن کالج میں ایک دین کا ایڈیٹر تھا، اردو حصہ. تو یہ زندگی کے، پھر میں ایک اور چیز وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ میں نے جو تعلیم حاصل کی ہے، یہ میں نے ساری اسکالرشپ پڑھی ہے، تعلیم حاصل کی ہے. تو ایم اے بھی میں نے اسکالرشپ پر کیا، پی ایچ ڈی بھی میں نے انگلینڈ کی اسکالرشپ پر کی. تو یہ زندگی کا سفر ہے میرا. اور اس کے بعد کالج کے میں پروفیسر تھا، اور پروفیسر ایز اے پرنسپل ریٹائر ہوا. تو
ہمارے یہاں جو ایک زندگی کا تصور ہے ہمارے پروفیسروں کے یہاں کالج بالخصوص کالجز میں، اور کوئی یہ ان کا یہ کام ہے کہ لیکچر دے لو اور بس. تو اب وہ تعلیم، وہ جو نالج کی دنیا میں داخل ہونے کی خواہش ہے نا، وہ بہت کم ہے. یہ وہ دنیا ہے جس میں وہ پاؤں رکھتے ہوئے ڈرتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے میں نے پاؤں بھی رکھا اور کام بھی کیا. شکریہ. مثلاً دو تین چیزیں پتہ چلی. آپ کی ذمہ داری اور حساسیت وہ کیسے ڈیولپ ہوئی گھر کی ذمہ داریوں کے حوالے سے، گھر کے ماحول کے حوالے سے. پھر آپ کا لٹریچر کے ساتھ تعلق جو کہ کرشن چندر کے تھرو شروع ہوا، اور پھر تنقید کی طرف آنا جس نے آپ کے اندر سوچنے اور علم کی جو ہے جوت جگائی. نیکسٹ جو ہے ایک سوال میرا جو بنتا ہے وہ، اب آپ نے خود بتایا آپ اسکالرشپ پہ، یعنی آپ بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھے، پڑھاکو اسٹوڈنٹ تھے. تو اس دور میں ایک پڑھاکو اسٹوڈنٹ تو ایسے سبجیکٹ چوز کرتا ہے جس میں وہ ڈاکٹر انجینئر بن سکے، اور آپ فلسفہ پڑھ رہے تھے. تو یہ مجھے بتائیے کہ اس طرف آپ کیسے آئے؟ یہ میرے لیے حیرت ہے. فلسفے کی طرف جی. اصل میں یہ تھا کہ میرا رجحان تھا لٹریچر کی طرف، تو سائنس کی طرف میرا رجحان نہیں تھا. میں خوابوں کی دنیا کا آدمی تھا، تو میرے خوابوں کا پتہ جو تھا وہ لٹریچر اور فلسفے میں ملتا تھا. تو پھر میں اس طرف چل پڑا. ہمارے ایک پروفیسر ہوتے تھے بڑے مشہور، انہوں نے برٹرنڈ رسل کی کتاب کا ترجمہ کیا، پروفیسر بشیر، جو گارڈن کالج میں بھی رہے. گارڈن کالج. جی. تو وہ مجھے انٹرمیڈیٹ میں پڑھایا کرتے تھے، اور ان کا بھی بینٹ آف مائنڈ بیسیکلی ایک فلسفی کا تھا. جی ہاں، رسل کو انہوں نے بہت کیا، کنکر آف ہیپینس اور ہسٹری آف ویسٹرن فلسفی دونوں کیا. تو مجھے وہ بڑا متاثر کیا انہوں نے ان کے اس میں، اور لٹریچر نے بھی مجھے اس طرف متوجہ کیا. تو میں نے بی اے میں فلسفہ رکھا، پھر میں نے ایم اے فلسفہ کیا. اور فلسفے میں بھی ہم یہ تھا کہ لٹریچر کا ساتھ اس دنوں بھی قائم رہا، اور مجھے ان دونوں چیزوں سے ہمیشہ محبت رہی. تو اور میں یہ چیزیں جو ہیں وہ، جب میں ایک افسانہ ہوتا تھا بی اے میں، شارٹ اسٹوری انگلش کی، اس کا نام تھا ڈور ان دا وال. وہ یہ ہے کہ وہ جب زندگی میں جا رہا ہوتا تھا تو اسے دیوار میں دروازہ نظر آتا تھا جو کہتا تھا ادھر آ، لیکن وہ اپنی دوسری لائن پہ جاتا تھا جو تھی مخصوص اس کی لائن. تو وہ یہ ہے کہ زندگی میں وہ جو دیوار کا دروازہ ہے نا، وہ آپ پر کھلنا چاہیے. لٹریچر اور فلسفے کا کام یہ ہے کہ یہ وہ ڈور ان دا وال کو کھولتا ہے اور آپ سٹیپ ان ہو جاتے ہیں. تو ڈور ان دا وال جو ہے نا کھلنا چاہیے. زبردست. ہاں. تو یہ بتائیے کہ آپ، یہ کون سا دور تھا جب آپ ایم اے فلسفہ میں داخل ہوئے، اور جی سی میں ہوئے یا پنجاب یونیورسٹی میں ہوئے؟ میں پنجاب یونیورسٹی. تو وہاں کا جو پنجاب یونیورسٹی کا جو آپ کا دور ہے، پہلے تو میں آپ کے اساتذہ اور کلاس فیلوز کے حوالے سے کچھ جاننا چاہوں گا، مجھے ذرا بتائیے. میرے کلاس فیلو فہیم جوزی میرا کلاس فیلو تھا، محمد امین
ملتان، ہائیکو والے. وہ میرا کلاس فیلو تھا. تو یہ دو تو ماشاء اللہ فلسفے کے موجود ہیں، ایکٹیو ہیں، اور زندگی کو انہوں نے اپنے اپنے طریقوں سے دیکھا اور لکھا بھی، اور ان کا نام بھی ہے. تو یہ میرے کلاس فیلو تھے. اور ایک اور میرا کلاس فیلو تو نہیں تھا، سائیکالوجی میں تھا، شاہد محمود ندیم، یس. لیکن وہ رہتا ہمارے ساتھ تھا. اس طرح جلیل علی سوشیالوجی میں تھا لیکن رہتا ہمارے ساتھ تھا. اور ہم نے وہاں پہ پنجاب یونیورسٹی میں نئے لوگ کے نام سے ایک تنظیم بنائی ہوئی تھی، اور اس تنظیم کے تحت ہم اکٹھے ہوتے تھے، باتیں کرتے تھے. افتخار جالب بھی آتا تھا، ایک اور انگلش کے پروفیسر سے بڑے مشہور، ان دنوں ترقی پسند، تو ان کا ذہن سے ایک دم نام نکل گیا. اس طرح کر کے بہت سارے لوگ آتے تھے. تو ہم بیٹھ کے ادھر کیفیٹیریا کی طرف باہر اوپن میں بیٹھ جاتے تھے اور بیٹھ کے تو کرتے تھے. تو یہ لوگ جو تھے ان کا، اور میں نے جن سے پڑھا وہ تھے سی اے قادر، اخلاقیات والی کتاب جنہوں نے لکھی بڑا ہے. انہوں نے بڑی کوئی 50-60 کتابیں لکھی، تو کچھ ترجمے بھی کیے، اور بڑا ساؤنڈ فلاسفر تھا. یس. تو ہم نے ایگزسٹینشیلزم ان سے پڑھا، وجودیت ان سے پڑھی. اسی طرح لاجیکل پازیٹیوزم بھی ان سے پڑھا. تو ایک ہوتے تھے کے جی صادق، کو میٹا فزکس پڑھاتے تھے. اس طرح کر کے مختلف موضوعات، گریک فلاسفی، یہ وہ عبد الخالق پڑھاتے تھے، ڈاکٹر عبد الخالق. تو اچھے لوگ تھے، بڑے کمال کے لوگ تھے. 3 ہی پروفیسر تھے. اچھا، ابھی قاضی جاوید ادھر نہیں آئے تھے؟ قاضی جاوید جو ہے وہ میرے بعد یونیورسٹی میں آیا ہے، ہمارے بعد. اور قاضی کیسر الاسلام؟ قاضی کیسر وہ الاسلام تو تھے نا کراچی میں. یعنی آپ کے شعبے کی طرف آنا جانا ان کا کم تھا، کیونکہ بہرحال وہ فلسفی کے آدمی تھے. ہاں، تو آپ کے ہاں ان کا انٹریکشن نہیں تھا؟ نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ وہ کراچی میں انہوں نے ایم اے نہیں کیا. وہی کیا. ہاں، تو میرا انٹریکشن نہیں ہے ان کے ساتھ. تو آپ کا جو ہے جی سی میں ان دنوں بھی ایم اے فلسفی ہو رہا تھا؟ ہاں ہاں. تو وہاں کون پڑھا رہا تھا، اور آپ کے رابطوں کی کیا صورتحال تھی؟ وہاں پہ کیا نام تھا، مطلب میں کوئی ذہنی طور پر کوئی میرے پاس ان کے نام نہیں ہے. یہی جی سی کے کہ میں وضاحت سے بیان کروں. جی. ایک تھے جنہوں نے اسلامک فلاسفی پہ کتاب لکھی تھی، شیخ کیا نام تھا ان کا. تو محمد وہاں پہ اچھے لوگ تھے، لیکن ہم بس اپنے نیو کیمپس تک کی محدود تھے. رائٹ. اچھا، یہ سن کون سا بنتا ہے؟ کون سا سن بنتا ہے یہ؟ 67-69. اچھا، اب یہ بڑا اہم دور ہے، 65 کے بعد کا دور ہے. ایوب خان کے خلاف جو اسٹوڈنٹس کی تحریک ہے وہ بھی وہ ہم نے ہی شروع کی، آپ لوگوں نے شروع کی. تو گویا آپ کے ہاں یہ جو 60s ہے، لیٹ 60s کا دور، یہ ڈائنامک اس سینس میں ہے کہ یہ اسٹوڈنٹس پالیٹکس بڑی ورلڈ وائڈ جو ایک لہر تھی اس سے بھی جڑی ہوئی تھی. یہ ہپیزم موومنٹ کے ساتھ بھی جڑی ہوئی تھی، یہ فلسفی کے ساتھ بھی جڑی ہوئی تھی، کیونکہ اس دور میں جو ہے نیو مارکسسٹ بھی آ چکے تھے، آرٹ آف لونگ والے، اور ساتھ رسل کا بھی بالکل پیک کا دور تھا یہ، اور سارتر بھی اس حوالے سے سامنے تھے. رسل اور سارتر دونوں. پھر یہ ہے کہ اسی دور میں 60s میں ہی وہ نسل سامنے آئی جس نے نئی لسانی تشکیلات کی بنیاد پر پرانے جو منٹو کی جو ریئلزم اور پروگریسوزم کے لوگ تھے ان کو بھی رد کیا، اور میرا جی اور راشد جیسے جو ماڈرنسٹ تھے ان کو بھی رد کیا، اور اپنی ایک الگ لائن بنائی، الگ پوزیشن بنائی. اور وہ
اتنی ڈائنامک پوزیشن تھی ان کے مقابلے میں کہ اس کے بعد ادب کے اندر وہ رجحان نہیں پیدا ہو سکا جو ماڈرنزم کے تحت آپ کی ان لوگوں نے پیدا کیا. ہمارا ماڈرنزم جی جو تھا، ہمارا ماڈرنزم جو تھا اس میں آپ یوں سمجھیے کہ وہ جو اینٹی امریکنزم تھا وہ شامل تھا ہمارے ماڈرنزم میں. ہمارے ماڈرنزم میں ایک مارکسسٹ لہر بھی شامل تھی. یس، جو اس میں جو سارتر کی طرف سے بھی آتی تھی، وہ ایک لہر بھی شامل تھی. اور سارتر اور رسل جیسی وہ جو جسے کہتے ہیں نا لبرلزم، کھلے پن کا، وہ بھی اس میں شامل تھا. تو ہم لوگ جو تھے وہ نرے پورے مارکسسٹ بھی نہیں تھے، ہم نرے پورے ماڈرنسٹ بھی نہیں تھے. ہم نئی نسل، وہ جو نسل جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ بیٹھ کے رومانٹسسٹ بھی نہیں تھی. وہ میرا جی والی اس کے ساتھ کوالٹیز نہیں تھی. اس کی پوزیشن بالکل الگ تھی. یس، بالکل الگ تھی. اور اس کی مثال جو ہے فہیم جوزی کی نظمیں دیکھ لیں. پھر اسی دور میں مجھے یاد ہے انیس ناگی اور انور سجاد، یہ لوگ سامنے آ رہے تھے اور یہ بڑے نام تھے آپ کی نسل کے، بڑے ریپرزنٹیٹیو تھے جنہوں نے نظم کی بھی تحریک اٹھائی، نئے افسانے کی بھی اور ناول کی بھی اور سمبلزم کی بھی اور ایکسپریشنزم کی بھی، جتنے ماڈرنزم کے مختلف شیڈز ہیں انہوں نے ابھارے. تو ذرا اس دور میں لاہور کا جو منظر نامہ ہے علمی، ادبی اور آرٹ کے حوالے سے، میں اس پہ چاہوں گا ذرا روشنی. لاہور کا منظر نامہ جو ہے نا وہ پاک ٹی ہاؤس ایک ہنگامہ خیز دور تھا اس کا. مختلف قسم کے وہ جو نظریاتی تقسیم تھی وہ وہاں پاک ٹی ہاؤس میں نظر آتی تھی. ترقی پسند ایک طرف بیٹھتے تھے، انتظار حسین گروپ ایک طرف بیٹھتا تھا، اور اس طرح کر کے وہ رجت پسند کہتے تھے ان کو، اور وہ سرخے کہتے تھے. اور ایک ہنگامہ خیز دور تھا وہ، اور تقسیم جو ہے واضح موجود تھی. عزیز الحق کا دور ہے. ہاں، اور وائی ایم سی اے میں بھی اس طرح کی سیٹنگز ہوتی تھی. ہاں، وہاں پہ بھی ایسے ہی ہے، ایسا ہی ہے. تو کون سے لوگ ہیں جن کے درمیان آپ کا اٹھنا بیٹھنا تھا اور بعد میں وہ 60s کے لوگ بڑے لوگ کہلائے؟ آپ ان کے نام گنوا سکتے ہیں جو آپ کے ذہن میں آتے ہوں؟ نہیں، یہ جو میرے ساتھ، میں آپ کو بات بتاؤں، ہوا یہ کہ علامہ علاؤالدین صدیقی ہمارے وائس جنرل امین احمد خان کے بعد بنے. تو ہنگامے اور ہڑتالیں اور 4 مہینے یونیورسٹی بند. تو علامہ صاحب نے بلایا ہم سب کو، جو وہ پنجابی میں جس کہتے ہیں سر کڑوے اسٹوڈنٹس، ان میں بھی تھا. تو سائنسز کے لوگ بھی تھے، ہسٹری اور یہ جرنلزم اور مختلف موضوعات والے، آرٹس والے. تو وہ کہنے لگے جی آپ بتائیں کہ آپ نے آنرری ڈگری لینی ہے یا امتحان دے کے ڈگری لینی ہے. تو ان کی اکثریت جو تھی ہیومینٹیز والی، یہ کہتے تھے آنرری ڈگریاں دے دیں. مجھ سے پوچھا انہوں نے، میں نے کہا جی مجھے تو آنرری ڈگری نہیں چاہیے، میں نے تو امتحان دے کے ڈگری لینی ہے اور میں نے جا کے نوکری کرنی ہے. میرے پاس تو وہ اللہ تعالیٰ نہیں کہ میں پھر یونیورسٹی میں داخلہ لے لوں، میرے تو مسائل ہیں. تو میں نے کہا جی میں نے تو امتحان دے. اس کے سائنسز کے لوگ تھے، انہوں نے سب نے کہا جی امتحان دے کے ڈگری لے. باہر نکل گئی، یہ سارے مجھ پہ گرم، یہ ہیومینٹیز والے اور سارے وہ جلسے جلوس کرنے والے، جو جن کے ساتھ میں بھی ہوتا تھا، تو میرے سے لڑ رہے تھے کہ یہ تم نے کیا کیا. اور میں نے کہا بھائی تمہارے اور میرے مسائل ڈفرینٹ ہیں. میرے مسائل جو ہیں وہ یہ ہیں، مجھ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ میں جا کے امتحان دوں اور رزلٹ شو کروں، اور اس کے بعد پھر میں جا کے میری سلیکشن ہو اور جا کے میں کو لیکچرشپ کروں.
تو میں اس طرح کی ریسپانسبلٹی بھی میرے اندر موجود تھی. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ میں ان لوگوں میں ہوں جن لوگوں نے امیر احمد خان فلاسفی ڈپارٹمنٹ میں آیا ڈیکیڈ آف پروگریس منانے, اور ہم نے, میں, امین, فہیم جوزی, شاہد ندیم, یہ وہ, ہم نے اس کے خلاف باہر کھڑے ہو کے نعرے لگائے. لیکن وہ جو سینس آف ریسپانسبلٹی ہے نا, وہ میرے اندر موجود رہی. میں نے کہا نہیں, ایسے نہیں ہو سکتا. تو وہ میں اس لیے کوئی زیادہ ان لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا بھی نہیں تھا, اپنے کام سے بھی پڑھتا بھی تھا, اور بقول جلیل علی پڑھاکو تھا. تو یہ سلسلہ ہے. پھر میں, آپ کو شاید یہ پتہ ہو کہ جب میں نے ایم اے کر لیا تو میں گجرات میں تھا, انہوں نے مجھے خط لکھا آئی اے رحمان نے کہ آ کے تو ہم اخبار نکال رہے ہیں تو آ کے ہمارے ساتھ جوائن کریں. تو میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا روزنامہ آزاد میں. تو ایک خاص جب تک وہ اخبار بیٹھ نہیں گیا, ہم بیٹھے رہے. بڑے مشکل حالات تھے, غربت تھی, تنخواہ بھی نہیں ملتی تھی, روٹی وہ ہمیں دیتا تھا کینٹین والا, اور بڑے مشکل. پھر میں چھوڑ کے چلا آیا. تو وہ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ پبلک سروس کمیشن کا ایڈورٹیزمنٹ آیا اور میری سلیکشن ہوئی, تو میں اسلام آباد آ گیا. اور یہ کب کی بات ہے جی, یہ کب کی بات ہے؟ یہ ہے 72. اچھا, اب دو باتیں میں اور چاہوں گا آپ سے, تاکہ پھر میں پیورلی آپ کی طرف آؤں. کہ 72 اور 67 68 یہ وہ ہیں جس میں ایک تو میں نے کہا کہ پروگریسو موومنٹ جو اسٹوڈنٹس کی تھی وہ بہت وہ تھی, اور اسی سے مجیب الرحمان بھی نکلے, بنگلہ دیش والے, شیخ مجیب سوری, اور بھٹو صاحب بھی نکلے. بھٹو صاحب کا ایک پروگریسوزم سامنے آیا, عوامی جو حکومت کا رخ سامنے آیا ادھر سے. اب یہ دو بڑے واقعات ہیں. ان واقعات نے آپ کی سوچ پر, آپ کی چیزوں کو دیکھنے پر کوئی امپیکٹ ڈالا ہے, یا آپ اپنی اسی دھن میں رہے اور آگے بڑھتے گئے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے بھٹو صاحب جو تھے وہ ہمارے رومانٹک ہیرو تھے. تو ایک رومانس تھا بھٹو کے ساتھ اس جنریشن کا. اور یہ سچی بات ہے کہ مطلب میں تو اس وقت اخبار میں کام کر رہا تھا, مجھے ہر چیز کا پتہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے. اس وقت مجھے پتہ تھا کہ مجیب الرحمان جو ہے وہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے. یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں. مشرقی پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے, اور اس کا نتیجہ غلط نکلے گا. تو وہی ہوا. پھر نتیجہ نکلا اور یہ سارے بیٹھ کے رو رہے تھے. رائٹ. تو ایک بات اور یہ بتائیے, جب آپ یہاں پہ آئے اور یہ سارا عرصہ گزرا, تو آپ نے اپنے لکھنے کا جو کام ہے اس کے لیے جس پلیٹ فارم کو چنا وہ احمد ندیم قاسمی کا پروگریسو گروپ نہیں تھا. وہ احمد ندیم قاسمی صاحب کا پروگریسو گروپ نہیں تھا, وہ فنون نہیں تھا. آپ نے چوائس کیا وزیر آغا کے اوراق کو, جو نان پولیٹیکل تھا اور ماڈرنسٹ تھا. اب یہ مجھے بتائیے کہ یہ ماڈرنزم اور پروگریسوزم کی جو ہمارے یہاں خاص تقسیم رہی ہے, اس میں آپ نے اس کو کیوں چنا, اس کی کیا وجہ ہے؟ میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ ایک بات تو میں آپ کو پہلے بتاؤں کہ ان دنوں ہم بڑے سخت قسم کے وجودیت پسند تھے, ایگزسٹینشیلسٹ تھے. تو ایگزسٹینشیلزم کی مارکسزم کے ساتھ ایک کنٹراڈکشن بنتی ہے. پھر دوسری چیز, جس شخص نے سارتر کے بعد جس شخص نے, یا ان آئی ڈی گار یہ سارے لوگ تھے, پال جیسپر فرانس,
ان لوگوں کے بعد وہ رسل تھا، ان کی آئی تھی آٹو بایوگرافی یس. انہیں دنوں 69 میں آئی ہے ان کی آٹو بایوگرافی. اور کیا کتاب تھی، کیا شاندار آٹو بایوگرافی. تو ہم لوگ، یعنی میں، ہم نہیں کہنا چاہیے، میں آپ کو جیسے کہ جانتے ہیں کہ میں اپنے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں اتنا ایکسٹروورٹ نہیں جتنا انٹروورٹ ہوں. تو پروگریسوزم میں جتنا ایکسٹروورٹ ہونا چاہیے وہ میں نہیں تھا. تو ایک تو یہ فرق ہوا. دوسرا یہ ہوا کہ الخیر باب ذوق گجرات میں انہوں نے کوئی اپنا سالانہ فنکشن کیا، بڑا مبارک احمد نے. تو مجھے اس نے مضمون لکھنے کے لیے کہا. یہ بات ہے 74 کی. وہ مضمون میں نے پڑھا وہاں پہ. تو آغا صاحب بھی آئے ہوئے تھے. آغا صاحب نے وہ لے لیا اور اگلے شمارے میں وہ شائع کر دیا. اور بعد میں جب میں انور سدید کو ملا تو کہنے لگا یار وہ مضمون پڑھ کے تو میں نے کہا تھا اقبال آفاقی تو بہت کوئی میچور، کوئی پرانے زمانے کی مخلوق ہے. تو مین چیز یہ ہے کہ آغا صاحب نے مضمون لیا، میں نے ان کے ساتھ ان کو دے دیا. پھر آغا صاحب سے میری تعلق چلتا رہا اور میں لکھتا بھی کوئی اتنا زیادہ نہیں تھا. سال میں ایک مضمون وہ اوراق میں چھپ جاتا تھا. پھر میں انگلینڈ چلا گیا، انگلینڈ سے واپس آیا، پھر لکھنا شروع کر دیا اوراق میں. تو میں کوئی وہ جو وزیر آغا کی وہ جو رجت پسندی ہے میں اس کے ساتھ نہیں تھا. رائٹ. اس کے ساتھ نہیں تھا. میں تو وہ وزیر آغا کی جو ایک اپروچ تھی، ایک علمی اپروچ تھی اور فکری اپروچ تھی، وہ مجھے اچھی لگتی تھی، فکری اور علمی اپروچ. باقی یہ اس وقت کی سیاست ہے. سیاست یہ ہے کہ یہاں پہ ہو رہی تھی 82 کی بات ہے یا 81 کی، 81 رائٹرز کانفرنس ہوئی. تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے ہم. تو احمد ندیم قاسمی صاحب کے بارے میں بات کو چل پڑی. تو میں کوئی بات میں نے کی، اوپر سے وہ آ گیا. اس کے بعد میں انہوں نے میرے ساتھ سیدھے منہ بات نہیں کی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ حالات ہوتے ہیں جو بندوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتے ہیں. لیکن میں زندگی بھر جن چیزوں پہ رہا ہوں، یعنی انسان کو کی سوچ جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے. وہ سوچے اور لفظ کی تحریم اور حرمت جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے. اور خوبصورت لفظ لکھنا چاہیے اور زندگی میں خوبصورت لفظوں کے ساتھ زندہ رہنا چاہیے. یہ جو ایول ورڈز ہیں نا، ان سے پناہ مانگنی چاہیے. یہ شیطان کے وہ اس کو سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، سیٹنگ ورسز. ہاں. تو اس لیے خوبصورت لفظوں کے پیچھے جانا چاہیے. اوکے. پھر بعد میں آپ یہاں آ گئے اور یہاں جو ہے یہ شہر افسانہ تھا. رشید امجد، احمد جاوید اور ایسے لوگ تھے جو شارٹ سٹوری لکھ رہے تھے، اور اس ماحول میں آپ کا فکری سفر جو ہے وہ آگے بڑھا. یہاں میں الکر باب ذوق کے اجلاسوں میں جاتا تھا. منشیات مجھے کھینچ کے لے جاتا تھا، پنڈی بھی لے کے جاتا تھا. اس کے پاس ویسپا اسکوٹر ہوتا تھا اور ہم ایک ہی محلے میں رہتے تھے، G64 میں. تو وہاں چلے جاتے تھے. وہاں جا کے اچھی باتیں ہوتی تھی. اس زمانے میں انٹلیکچوئلزم بہت تھا اور بہت خوبصورت لوگ باتیں کرتے تھے. یہاں اسلام آباد میں بھی منشیات نے جب چھوڑا تو اس کے بعد الخیر باب ذوق کا سیکرٹری میں بنا. تو وہ میں نے کام کیا. تو
مین یہ چیز ہے کہ ہم نے ہمیشہ جو آزادی فکر ہے اس کو پروموٹ کیا. تو یہاں انٹلیکچوئلز جو تھے وہ کون آپ کو ہانٹ کرتے تھے جن کے درمیان بیٹھنا آپ کی ایک ذہنی تشفی کرتا تھا؟ مثلا یہ کہ اس زمانے میں بڑے بڑے لوگ تھے. قدرت اللہ شاہ بھی تھے, مفتی صاحب بھی تھے, اور بڑے لوگ تھے. وہ مجھے قدرت اللہ شاہ بہت پورے سرار لگتا تھا اور ہانٹ کرتا تھا. مفتی صاحب نے مجھے کبھی مفتی صاحب کے اندر پھکڑ پن تھا, اور یہ بہت سارے لوگ تھے, میں کوئی اتنا قریب نہیں ہو سکا لوگوں کو. رائٹ. آپ کے اوپر یہ آخری سیکنڈ لاسٹ جو کتاب آئی ہے وہ ڈاکٹر عامر سہیل جو ایبٹ آباد میں ہیں, انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے, اور یہ ایک سیریز ہے اکادمی ادبیات پاکستان کی, پاکستانی ادب کے معمار. اس حوالے سے یہ کتاب آپ کی جو ہے چھپی ہے, اور ڈاکٹر عامر سہیل نے آپ کی شخصیت پہ, آپ کے علمی کام پہ, آپ کی کتابوں پر جو ہے فردن فردن بات کی ہے, اور بڑی خوبصورت کتاب ہے. بڑی اس حوالے سے یعنی آپ کو اگر آپ کے کام کو اوور آل سمجھنا ہو تو یہ بڑی مدد دیتی ہے. آپ کو مثلا میں ہوں تو میرا جو دائرہ کار ہے وہ سوشو پولیٹیکل ہے. جی, سوشو پولیٹیکل, سماجی سیاسی میرا جو دائرہ فکر ہے, میں چیزوں کو اس زاویے سے دیکھتا ہوں. آپ کا جو دائرہ فکر ہے وہ کیا رہا؟ محض وجودیت رہی, یا اس کے اندر بھی کوئی اسپیشل آپ کی کچھ پوزیشنز ہیں, یا آپ کے کوئی ایسے آئی لینڈز ہیں جن کے درمیان آپ سفر کرتے ہیں؟ میں اصل میں یوں سمجھیں کہ ایک عجیب و غریب مکس پیدا ہوا میرے اندر, کنٹراڈکٹری مکس ہے یہ. وہ یہ ہوا کہ میں لاجیکل پازیٹیوسٹ بھی تھا. سی اے قادر کی لاجیکل پازیٹیوزم پہ وہ ساری کتاب میں نے لائنیں لگا کے پڑھی تھی, اور میں وجودیت پسند بھی تھا. تو اس جو مکس تھا, اس کے نتیجے میں یہ میرے جو مضمون ہیں یہ اس کتاب میں ادبی اضافیت نئی معنویت اور لفظ کی تخصیصی معنویت, یہ اسی مکس کا نتیجہ ہے. اور اسی مکس کے نتیجے میں معنیات کے پیچھے لگا, اور اسی معنیات کے تعاقب میں چلتا ہوا میں پوسٹ ماڈرنزم تک پہنچا. پوسٹ ماڈرنزم کہتا ہے کہ الٹیمیٹ میننگ تو ہے نہیں ہے, ساری ریلیٹیوٹی ہے. تو وہ مضمون میں نے ادبی اضافیت نئی معنویت والا لکھا تھا, اس میں تقریباً یہی بات میں نے کی تھی. یہ 74 کی بات. صحیح. تو 74 سے لے کر پھر جب آپ نے پوسٹ ماڈرنزم پہ کتاب لکھی, اور پھر یہ گنجینہ معانی کا تجسم, اس میں بھی معانی کا لفظ اہم ہے, اور معانی کے پھیلتے آفاق, تو یہ سفر آپ کا ہے. ایک تو مابعد جدیدیت کے اوپر آپ کی الگ کتاب ہے, اور ایک یہ آپ نے کتاب لکھی جو کہ اس کی اصطلاحات کے بارے میں, اصطلاحات اور معنی اور تعبیرات اور تشریحات کے حوالے سے. تو کیا آپ پوسٹ ماڈرنزم کی, میں نے آپ کی یہ دونوں کتابیں پڑھی ہیں, اس میں آپ اس کے ناقد نہیں ہیں, آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ پوسٹ ماڈرنزم کے ناقد نہیں ہیں,
ناقد نہیں ہوں میں نہیں، یہ ایسا ہی ہے؟ بالکل نہیں، میں نہیں ناقد نہیں ہوں، لیکن میں نقاد بھی ہوں اس کا۔ اگر آپ نے میری کتاب کا آخری چیپٹر جو ہے وہ پڑھا ہے، وہ اگر میری وہ جو کتاب ہے نا مابعد جدید فلسفہ و تاریخ کے تناظر میں، اگر آپ نے اس کا آخری چیپٹر پڑھا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں ناقد بھی ہوں۔ اس میں اس سینس میں بات کر رہا ہوں کہ مثلا جس دور میں آپ جو آپ کی ینگ ایج ہے اس میں تو ماڈرنزم عروج پہ تھا، اور جو ہے تشکیلات کا یہ دور ہے، سارے کا سارا جدیدیت کا دور ہے، اور بعد میں اس عمر میں آ کے آپ کا جو ٹکراؤ ہے یا آپ کا جو ذہنی وصال ہے وہ پوسٹ ماڈرنزم سے ہوتا ہے، رد تشکیلات سے ہوتا ہے، اور جس میں دریدہ وغیرہ بھی اہم ہو جاتے ہیں جو بالکل ساخت شکنی کی طرف لے کے اور بالکل ایک اور اس کو مرحلے میں لے جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے یہ جو انسان کے جو میرے جیسے لوگ ہیں وہ ہر وقت تجسس کا شکار رہتے ہیں، مثلا تو پھر اس کے آگے کیا ہوا، جیسے کہانی سٹوری ٹیلر سنا رہا ہوتا ہے تو وہ سٹوری والا سناتے سناتے کہتا ہے کہ چلو کل، تو وہ جو بچہ ہے وہ سوچتا ہے کہ یار پتہ نہیں اس کے آگے کیا ہے۔ تو میرے اندر بھی ایک آگے کی جو ہے نا اس سے آگے کیا ہے وہ جاننے کی خواہش جو ہے وہ موجود تھی۔ پھر ہوا یہ کہ پنجاب اس کا فلسافیکل کانگریس والوں نے مجھے کہا کہ اس پہ پوسٹ ماڈرنزم پہ مضمون لکھ کے کانگریس نے پڑھا، وہ میں نہ لکھ سکا، کالج کی مصروفیات یہ، لیکن پہلے دن میں یہ آیا کہ یار یہ کام مجھے کرنا چاہیے، پھر لگ پڑا میں۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ محنت شحنت میں کر لیتا ہوں، تو کرا کے پھر میں نے انڈرسٹینڈنگ میں نے کی کہ یہ ہے کیا، پھر مجھے سمجھ آ گئی، اور جب سمجھ آ گئی تو میں نے لکھنا جب شروع کر دیا۔ لیکن ایک چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ پوسٹ ماڈرنزم کا مطلب یہ نہیں ہے، نیریٹیوز والی بات ٹھیک ہے، یہ ماسٹر نیریٹو کوئی نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن کچھ نیریٹیوز ایسے ہیں ویلیو سسٹم میں جن کا قائم رہنا ضروری ہے، وہ سویلائزیشن کا حصہ ہیں، اور سویلائزیشن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے نا کہ سویلائزیشن جو ہے اس کی ثقافت کی جڑیں جو ہیں وہ زمین میں ہیں، اور سویلائزیشن کی جڑیں جو ہیں وہ زمین میں نہیں ہیں، وہ ہے گولڈن بو۔ تو گولڈن انسانی ذہن میں انسانی، تو یہ جو ہے نا یہ ویلیو سسٹم یہ سارا انسانی ذہن کے اندر ہے، اس کو قائم رہنا چاہیے تاکہ انسان کی شکل و صورت انسانی رہے، یہ اہم بات ہے، شکل و صورت اس کی انسانی رہے، وہ روبوٹ نہ بنے یا وہ کو پتہ نہیں کیا کوئی عجیب و غریب مخلوق نہ بنے۔ تو اس کے جو وہ نیریٹیوز ہیں، جو ویلیو سسٹم کے نیریٹیوز ہیں، وہ قائم رہنے چاہیے۔ گویا آپ تمام بیانیوں یا مہابیانیوں کے تمام مہابیانیوں یا بیانیوں کو رد کرنے کے قائل نہیں ہیں؟ نہیں، مہابیانیاں میں رد کرتا ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، لیکن میرے نزدیک سارے بیانیے ہیں۔ یہ مہابیانیے جو تھے، یہ مطلقیت کے جو دعوے ہیں، یہ سارے کے سارے اپنی اپنی دکانوں کو بڑھانے کے لیے اور سجانے کے لیے مختلف مذاہب نے اور مختلف تہذیبوں نے اور مختلف لوگوں نے یہ کیے، ورنہ یہ سارے بیانیے ہیں اور ان سب بیانیوں سے مل کر تہذیب بنی۔ واہ، ہاں۔ تو اب یہ کہیں آپ کہ مہاتما بدھ کا بیانیہ غلط ہے، یا آپ کہیں جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیانیہ مختلف ہے،
غلط ہے، یا موسیٰ علیہ السلام کا بیانیہ غلط ہے یا صحیح ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ کا بیانیہ غلط ہے، جیسس کرائسٹ کا، یہ سارے بیانیے جو ہیں یہ سارے اکٹھے ہو کے ایک خوبصورت جھیل بنا رہے ہیں جسے تہذیب کہتے ہیں. بہت خوب، بہت خوب. تو اس میں یہ جو آپ کی کتاب ہے فلسفہ تاریخ، اس میں آپ نے دا فلسفی آف ہسٹری میں آپ نے ہیگل کو لیا ہے اور ان کا جو فلسفہ تاریخ ہے اس کو ڈسکس کیا ہے. اب ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں ایک ہسٹوریسزم ہے اور ایک نیو ہسٹوریسزم ہے، اور جو پوسٹ ماڈرنزم ہے اس میں نیو ہسٹوریسزم کو بہت اہمیت حاصل ہے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ مارکس تک یا اس سے پہلے جو ہے ہسٹوریسزم کو، تاریخیت کو اہمیت تھی. تو آپ اس کو، ہیگل کے اس کام کو تاریخ نگاری اور فہم تاریخ کے حوالے سے کیا رول دیتے ہیں، کیا درجہ دیتے ہیں؟ یہ آپ کا جو کام ہے. یہ اصل میں یہ مقتدرہ قومی زبان والوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کروایا نسیم احمد صاحب سے. وہ آدھی کتاب لکھی تو پتہ نہیں انہوں نے چھوڑ دی، اس کے بعد وہ دنیا سے چلے گئے. تو یہ سوچتے تھے کس سے ٹرانسلیٹ کروائیں، پھر مجھ سے کانٹیکٹ کیا، مجھے انہوں نے یہ پروجیکٹ دیا تو میں نے کیا. ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ہیگل ہے یہ جو فکریات ہے اس کی بیک گراؤنڈ میں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے. یس، 20th سینچری اس کے بغیر نام کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے، خواہ وہ اس کو کی نفی ہو رہی ہے یا اس کا اثبات ہو رہا ہے، یہ موجود ہے. باقی رہ گیا یہ جو اس کی نظریہ تاریخ ہے. نظریہ تاریخ یہ ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو انفولڈ کر رہی ہے. تاریخ اپنے آپ کو انفولڈ کر رہی ہے، اور یہاں پہ آ کے اس کے ہاں انفولڈنگ کا جو تصور ہے وہ ایک مطلقیت کی طرف جاتا ہے. آج کے دور میں جو نیو اسٹارسزم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہسٹری کوئی ایبسولوٹ چیز نہیں ہے، کوئی ایبسولوٹ سچ کی طرف نہیں جا رہی جس کی طرف یہ اشارہ کر رہا ہے. یہ تو فکشن اور ریالٹی کا ملاپ ہے، ریالٹی اور فکشن کا ملاپ ہے، اور اس سے جو ہے وہ دنیا کے سامنے مختلف چیزیں یہ سامنے آ رہی ہیں. تو ہسٹری کا وہ تصور جو تھا کہ آپ کہتے تھے کہ تاریخ کا یہ فیصلہ ہے، وہ کوئی تاریخ کا کوئی فیصلہ نہیں ہے. تاریخ تو فکشن ہے، پہلے ہی فکشن ہے. تو جتنی ریالٹی ہے اس میں اتنا فکشن ہے. تو یہ نیو اسٹارسزم ہے. اس میں جو ہسٹوریکل مٹیریلزم ہے، جی، ہسٹوریکل مٹیریلزم جو ہے وہ جس چیزوں پر دیکھ رہا ہے تاریخ کو، اس کے جو اصول بنا رہا ہے، بعد میں اور بھی بہت سارے لوگوں نے اصول بنائے. ہسٹوریکل میٹیریلزم جو ہے نا یہ ہیگل کی بنیاد پہ ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے، جس کو وہ کہا ہے کہ میں نے اس کو سر کے بل. وہاں اسپرچولیزم ہے یا میٹیریلزم ہے. یس، ٹھیک ہے. یہ کہتا ہے کہ ایک دن آئے گا جب ہم دنیا میں پیراڈائز بنا دیں گے، مارکسزم کہتا ہے. وہ کہتا ہے، ہیگل کہتا ہے کہ ایک دن آئے گا جب ریالٹی اپنے آپ کو پوری طرح ریویل کرے گی، جہاں کہ میرا اسی قسم کی بات جو ہے علامہ صاحب نے بھی کی ہے. جی. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ نیو اسٹارسسٹ جو ہیں وہ اس کو رد کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی ایک کتاب نظریات جمال و فن ہے جس میں افلاطون سے لے کر لیوتار تک آپ نے جو بھی اسٹیٹسزم کی جو بحثیں ہیں وہ ساری کی ساری لی ہیں کہ
جو جمالیات کے مختلف نظریے ان کا ارتقاء کیسے ہوا اور مختلف زمانوں میں جمالیات جو ہے اس کا تصور کیا تھا اور کس فلسفی نے کیا دیا. اور اس میں آپ نے نو ڈاؤٹ افلاطون سے لے کر اور مارکس اور کروچے اور کولنگ ووڈ اور اڈورنو تک سے لے کر لیوتار تک آپ لے کے آئے ہیں. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس سے پہلے ہمارے پاس صرف 1 یا 2 کتابیں ہی تھیں جو آپ کے اساتذہ کے کسی دوست نے بھی لکھی تھی. مثلا جمالیات کے 3 نظریے آپ کو یاد ہوگا. ایک MM شریف کی کتاب تھی, وہ انہوں نے کوئی 3 جو ایکسپرٹ جو تھے جمالیات کے ان کے لکھے تھے, تو انگلش میں لکھی تھی, اس کی شاید ترجمہ بھی ہوا. جی ہوا. تو ایک کتاب ہے نصیر احمد ناصر صاحب کی, تو وہ کو 2 والیوم میں ہے, اور وہ الہیات کے ساتھ نہیں مباحث, یہ جمالیات پہ ہی ہے, نہیں تو وہ ترجمہ ہی ہے زیادہ. جی جی زیادہ ترجمہ ہی ہے. تو ایک کوئی ہے وہاں پہ, پتہ نہیں کوئٹہ یونیورسٹی کا کوئی پروفیسر تھا, اس نے کوئی لکھی تھی. لیکن یہ ہے کہ بہت کم کام ہوا ہے اس پہ, بہت کم کام. ہاں. انڈیا میں مجھے یاد ہے کہ شکیل الرحمان صاحب نے جمالیات کے اوپر بہت جم کے کام کیا, اور انہوں نے منٹو کی جمالیات پہ الگ لکھا, اور شاعری کے مختلف شاعروں پر, مختلف افسانہ نگاروں پر, مختلف ناول نگاروں کی جمالیات پہ کام کیا. ہمارے یہاں اس طرح سے کام نہیں ہو سکا, اور آپ کا یہ کام اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ وہ تمام بنیادیں فراہم کرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں میں آپ کو بتاؤں کہ لیوتار تک میں گیا ہوں. جی جی میں نے عرض کیا لیوتار تک. جی. تو اس میں نے جو کنزیومرزم کی ایستھیٹکس ہے نا, اس پر بھی بحث کی ہے. جی بالکل بالکل کی بالکل. اور خاص طور پہ اس میں جو مارکسزم کی جمالیات ہیں اس کو بھی آپ نے حصہ بنایا, اور اس میں جو کلاسسزم ہے وہ بھی سارے کے سارے مباحث موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اہم کام ہے جو اکادمی ادبیات پاکستان نے چھاپا ہے آپ کا یہ کام. تو آپ کو مجھے یہ بتائیے کہ کون سے فلسفی پسند رہے ہیں آپ کے فیوریٹ؟ ایک تو آپ نے ذکر کیا رسل کا, خاص طور پہ رسل کا بھی ذکر کیا میں نے سارتر کا کیا, سارتر کا بھی ذکر کیا, اور ان دنوں پلیٹو بھی مجھے بہت اچھا لگتا تھا. اچھا. ساکرٹیز بھی بہت اچھا لگتا تھا, اور ایرسٹاٹل بڑا آدمی ہے, لیکن وہ سائنٹسٹ زیادہ ہے. جی یہ کہا جاتا ہے. وہ جو دیکھیں نا آپ ذرا کبھی غور فرمائیں, ہم میرے جیسے لوگ تو ذرا اس چیز کو بھی خوبصورتی, زبان کی خوبصورتی کو بھی ہم سمجھتے ہیں, اس کو بھی انجوائے کرتے ہیں. پلیٹو بڑی خوبصورت زبان دیکھتا تھا, اور موجودہ زمانے میں, یعنی موجودہ سے مراد پچھلی صدی میں, جس آدمی نے خوبصورت زبان میں فلسفہ لکھا وہ ولڈیوراں تھا. جی ایسے ہی. کیا خوبصورت زبان ولڈیورا نے بہت خوبصورت. اسٹوری آف سیولائزیشن میں پھر جو ڈاکٹر اجمل نے اسٹوری آف سیولائزیشن اس کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. پلیئر آف فلاسفی خاص طور پہ اس کو ڈاکٹر اجمل نے ترجمہ بھی اس کا کیا. اور ہمارے یہاں میرا خیال ہے کہ رسل اور ولڈیورا بہت ترجمہ ہوئے, پاپولر ہوئے, بٹ رسل کو بہت ترجمہ ہمارے یہاں کیا گیا, اور ولڈیورا کو بہت زیادہ ترجمہ کیا گیا ہمارے یہاں. ولڈیورا کی وہ جو کتاب ہے پلیئر آف فلاسفی, جی, جس کا ترجمہ بھی ہوا ہے بساط فلسفہ شاید, جی ڈاکٹر اجمل نے کیا. نشاط فلسفہ. نشاط فلسفہ. پھر عابد علی عابد نے کیا جو ہے اس کا جو ہے داستان فلسفہ کے نام سے, داستان اسٹوری آف فلسفی. جی. تو بٹ وہ جو تھا نا اپنا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بھی پریسٹ تھا بیسیکلی پریسٹ, لیکن کیا خوبصورت زبان ہے, اور کیا شاندار طریقے سے فلسفہ پڑھتے ہوئے فلسفے سے عشق ہونے لگتا ہے, ایسے ہی جیسے پرانے لوگوں کو عشق ہوتا تھا فلسفے سے. بالکل ایسے ہی.
تو یہ بتائیے کہ ایک بات ہوتی ہے مسلمانوں کے یہاں فلسفے کی اور ایک بات ہوتی ہے ہندوستان میں فلسفے کی. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مسلمانوں میں فلسفہ رہا ہے اور اس کی کوئی زوال کی صورتیں رہیں، یا ہندوستان میں کیا، یا ہندوستانی مسلمانوں میں یہ صورتحال؟ فلسفہ جو ہے مسلمانوں میں فلسفے کی کوئی اتنی پذیرائی نہیں ہوئی. اس کے خلاف وہ ایک خاص قسم کی فضا ہمیشہ قائم رہی ہے. وہ کتابیں بھی جلائی گئیں ان کی، اور وہ جو مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ابن رشد کو تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیا تھا اور یہودیوں کے قبرستان میں دفن ہوا تھا. تو غزالی نے جو کتاب لکھی تحفۃ الفلاسفہ، وہ بھی ایک بہت بڑا، ہم تو اسے بھی فلسفہ ہی کہتے ہیں، لیکن فلسفے کے خلاف جو ہے وہ محاذ آرائی میں غزالی نے بھی بڑا کام کیا. اور لیکن کام چلتا رہا. پھر یہ بغداد کی تباہی کے بعد یہ تھوڑا سا مدرسوں میں جو فلسفے کو پڑھایا جاتا تھا انہوں نے بند کر دیا. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ہندوستان میں مختلف مدارس میں فلسفہ پڑھایا جاتا رہا، منطق بھی پڑھائی جاتی رہی ہے اور فلسفہ بھی پڑھایا جاتا ہے. اسی طرح ایران میں تو بہت ہی مضبوط ان کی ہے ایک روایت فلسفے کی، اب بھی وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ ہندوستان میں جو فلسفے کی اگر کوئی صورتیں رہی ہیں یا فلسفہ دوست فکریات رہی ہیں، ہاں، اس کو آپ کیسے ان کی نشاندہی کرتے ہیں کس کو؟ کہ فلسفہ اگر پورے طریقے سے نہیں رہا، فلسفی ہندوستان میں نہیں پیدا ہوئے خصوصاً مسلم پیریڈ میں، تو فلسفہ پسند مفکرین کیا وہ ہمیں نظر آتے ہیں جو؟ ہاں، یہ ہے، یہ علماء کے ہاں یہ موجود تھی روایت، لیکن یہ کہ کھل کے بات نہیں کرتے تھے، کھل کے بات نہیں کرتے تھے. مثلا کون؟ کیونکہ وہ نہ ہو کہ ان کو سنساری کا سلسلہ ان پہ شروع ہو جائے. ہاں، کہیں نہ کہیں ان میں موجود رہا ہے. مثلاً یہ جو تھے اپنا دہلوی صاحب، شاہ ولی اللہ، شاہ ولی اللہ دہلوی، سارا فلسفہ بیان کرتے. یہ سرہندی صاحب یہ بھی فلسفی تھے. شیخ ابن سرہندی. ہاں، تو عام مولوی جو تھا نا، جس نے پورا کورس کیا ہوا تھا اپنا درس نظامی، ان کے ہاں یہ چیزیں ساری موجود ہیں. اور مزے کی بات میں بتاؤں آپ کو کہ یہ نہیں ہے اکیڈمی آف لیٹرز کے ڈی جی سلطان صاحب، کیا نام ہے ان کا؟ جی ناصر ان کے سلطان. باپ بھی، والد صاحب بھی عالم فاضل آدمی تھے، اور انہوں نے فلسفے پہ لکھا ہوا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی پرانا بندہ ملے جو ان اصطلاحات کو سمجھے، اور ان کو تو کھل کے سامنے نہیں آتے تھے. فلسفہ پڑھتے بھی تھے اور لکھتے بھی تھے، لیکن کھل کے سامنے نہیں آتے تھے. تو کیا انہوں نے کوئی اپنا اشتراک قدیم جو ہندو تہذیب تھی، ہندوستانی تہذیب تھی، اس میں جو فلسفے کی روایت تھی، وہ چاہے جو ہے ویدوں کے ذریعے سے آ رہی ہو یا اپنشدوں کے ذریعے سے بنتی آ رہی ہو، اس کے ساتھ اپنا اشتراک نہیں کیا؟ اپنا اشتراک انہوں نے صوفیاء نے تو کیا ہے، صوفیاء نے تو کیا ہے. داراشکو آپ جانتے ہی ہیں. جی ہاں. تو مجموع البحران جو اس نے لکھی کتاب، جی. اور صوفیاء کے ہاں یہ موجود ہے. لیکن یہ جو علماء ہیں ہمارے، ان کے ہاں یہ قریب نہیں گئے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ
اور یہ تو ابن عربی کے قریب نہیں جاتے تھے، صحیح صحیح. حالانکہ پڑھتے تھے اسے. ہاں لیکن یہ ایک واضح تقسیم بھی رہی ہے ہاں طریقت اور شریعت کی، ہاں اور عقل اور عشق کی، ہاں شیخ اور ہاں صوفی کی، ہاں زاہد اور اس کی، یہ تو رہی ہے. ہاں. اور کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے ہاں جو فکریات ہیں اس کا اظہار یا تصوف کے ذریعے سے ہوا ہے، جو مختلف رسائل لکھے گئے صوفیانہ، یا شاعری کے ذریعے سے ہوا ہے، لیکن پیورلی جو جس طرح کی روایت یونان سے شروع ہوئی اور رسل تک آئی یا سارتر تک، وہ نہیں چلی. کیونکہ یہ بالکل صحیح ہے. یا شاعروں نے اس کو چلایا آگے، یا صوفیاء نے آگے چلایا جی فکر کی روایت کو. اور شاعری کے ساتھ، اردو شاعری کے ساتھ تو یہ ہوا، وہ یہ ہوا کہ یہ جو غزل تھی، غزل کی شاعری، اس نے فکر کا دروازہ بند کر دیا. غزل کی شاعری نے وہ جو دو مصروں میں بات پوری کرنے کی والی بات ہی، فلسفہ تو دو مصروں کی بات نہیں ہے. جی فلسفہ تو کنسنٹریشن چاہتا ہے، فوکس چاہتا ہے ایک بات. اسی طرح آپ نے جو بات کی ہے صوفیاء کی، تو صوفیاء نے اس پہ فلسفے کا علم جو تھا ان کو لگتا ہے مجھے. کیونکہ مثلاً آپ دیکھیے کہ فلسفے کے اندر جو قادریہ اور چشتیہ اظہار ہے، اور اس میں خاص طور پہ مثلاً بلے شاہ کی شاعری کو ہاں پڑھ میں لیں. بھول گیا تھا کہ ہماری جو پنجابی شاعری ہے جی وہ اس کی تو بڑی فلوسافیکل بیک گراؤنڈ ہے. جی اس کی تو بڑی ڈیپ جڑیں ہیں فلسفے اور تصوف میں. بلے شاہ جی خاص کر، اور سلطان باہو اور یہ لوگ جو تھے، اور بابا فرید. جی. ہاں یہ آپ کی دو کتابیں ہیں، ایک روایات عرفان و تصوف، اور دوسری کتاب ہے تہذیب اسلام، ابن عربی اور پس جدیدیت، جس میں آپ نے ان کے ایک ایسے آرٹیکل کو ترجمہ کیا ہے جو اس سے پہلے ترجمہ اردو میں ہوا ہی نہیں تھا. اور یہ بھی یعنی ابن عربی کے اس آرٹیکل کے ساتھ آپ نے جو ایک جوڑ دیا ہماری فکریات کو. ایک تو یہ آپ کا بڑا اہم کام ہے، اور تصوف کو، کیونکہ اقبال کے بعد سے جو ماڈرنزم شروع ہوا، یعنی جو کلونیل ماڈرنزم ہے، سر سید کے دور سے آیا، اور پھر تو اس میں تصوف کے خلاف ایک پوزیشن لی گئی. اقبال اس میں بہت اہم ہے. اور یہ جو ماڈرن ہمارا نئی نسل ہے، اس کے ہاں تو تصوف بالکل اس ناپسندیدہ ہے، اور اس کے متعلق انڈرسٹینڈنگ ہی ختم ہو چکی ہے. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیول ایجز میں تصوف جو ہے وہ فکریات کی بڑی روایت کے طور پر رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ابن عربی سے لے کر آپ، اصل میں جو سمجھتا ہوں کہ فکریات اور معنیات کی جو روایت ہے، اس کو وہابزم کی تحریک نے بہت نقصان پہنچایا. یعنی یہ جو ایک تصور تھا بالکل سادہ قسم کا اسلام، جو میرے ذہن میں تصویر آ رہی ہے کہ دور تک ڈیزرٹ پھیلا ہوا جس میں کوئی درخت نہیں. سیدھے سادے جو اصول ہیں، یہ کریں یہ کریں یہ کریں، یہ نہ کریں یہ نہ کریں، وضو اس طرح کر لیں، اور ایک تہذیبی فکری پیچیدگی کے بغیر. تو وہ جو ڈور ان دا وال ہے وہ کوئی نہیں ہے. وہ جو خوبصورتی ہے پیراڈائز کی، وہ کوئی نہیں ہے. درخت نہیں ہے، نہریں نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو لوگ صوفی لوگ تھے،
یہ تو خوبصورتی کا کاروبار کرتے تھے. یہ تو انسان کی روح تک جاتے تھے اور یہ کہتے ہیں روح شو کوئی نہیں ہے، چھوڑو چھوڑو، بس جو تو کہا گیا اس کے مطابق عمل کرو. تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے یہاں پروپیگنڈا بہت ہوا ہے. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میں چھوٹا تھا، میری عمر کم تھی، اس زمانے میں میلے بہت ہوتے تھے. اب میلوں کی روایت ختم ہو رہی ہے، میلوں کی روایت جو ہے وہ مر رہی ہے. جہاں لوگ اکٹھے ہوتے تھے، ناچتے تھے، ڈھول پہ بھی کرتے تھے، اپنا کتار سے کرتے تھے. اب یہ ہے کہ جمعے کی نماز کے وقت وہاں پہنچ جاؤ، مولوی صاحب سے خطبہ سنو اور گھر واپس ہو جاؤ. اب مولوی صاحب یہی چاہتے ہیں، اور مسجد کے لیے چندہ دے جاؤ. وہ انسانوں کے لیے جو کلچر کی ضرورت ہے، جو انسانوں کے خوابوں کی تسکین ہے، اس کی اندر کی روح کی تسکین ہے، اس کا کتھارسس ہے، وہ کوئی نہیں ہے. اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم دہشت گرد پیدا کر رہے ہیں اور مر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے، کیا تصوف جو ہے ایک پیرلل فینومینن ہے، یا یعنی یہ کوئی ایسا ہے جو ہر مذہب کے اندر لیکوڈائز ہو گیا ہے، اپنی جگہ اس نے بنا لی ہے، لیکن اپنی حیات میں یہ خود مختار ایک فکری نظام ہے؟ دونوں باتیں ٹھیک ہیں. اس کا ایک پیرلل بھی روپ ہے. یہ جو میری کتاب ہے روایت عرفان و تصوف، اس میں میں نے لکھا ہے. لیکن یہ ہے کہ مذہب جب روح اور دل کی بات کرتا ہے تو وہ تصوف کا راستہ کھلتا چلا جاتا. انسان کے اندر جو ہے وہ جو لاکھوں سال کا سفر جو اس نے کیا ہے، اس میں سب سے پہلے جو چیز انسان کے، میں نے اس کتاب میں بھی لکھا ہے اپنی جمالیات پہ کتاب، پہلے انسان نے جس چیز کو محسوس کیا تھا وہ خوبصورتی کا احساس تھا. روح کی خوبصورتی، دل کی خوبصورتی، رویے کی خوبصورتی، ایک دوسرے کے ساتھ بیہیو کرنے کی خوبصورتی، جمالیات. یہ جمالیات تھی، یہ اس کا تعلق تھا. اب جمالیات تو مر گئی ہے ان میں، یہ بس بیٹھ کے جمع تفریق کرتے رہتے ہیں، ترازو رکھا ہوا ہے کہ میری بہن نے یہ کیا، میرے بھائی نے یہ کیا، میرے پڑوسی نے یہ کیا فلاں. اور وہ جو ایک رشتوں کا تقدس ہے، محبتوں پہ جو سے بنا ہوتا ہے، وہ کوئی نہیں ہے. اور اس کی وجہ سے لوگوں نے تصوف کو بھی چھوڑ دیا. یہ سارا پروپیگنڈا تھا. جیسے فلسفے کے خلاف پروپیگنڈا ہوا، اسی طرح تصوف کے خلاف بھی پروپیگنڈا ہوا، اور شاید امریکہ بھی اس میں شامل تھا. میرا خیال ہے کہ اگر وہابزم کے ساتھ امریکہ بھی شاید اس میں شامل تھا. تو مثلا جب گورا یہاں پہ آیا ہے اور اس نے ماڈرنزم کی موومنٹس یہاں پہ چلائی ہے، تو ماڈرنزم میں یہ چل سکتا تھا تصوف کیا؟ اور دوسری بات یہ ہے، ان کا ماڈرنزم جو ہے اس میں ساری چیزیں موجود ہیں. ہمارے ماڈرنزم میں یہ ہے کہ کوئی چیز صرف یہی ہے کہ میں بس ماڈرن ہوں، میں اس چیز کو بھی نہیں مانتا، اس چیز کو بھی نہیں مانتا، اس چیز کو بھی نہیں مانتا. بھائی کلچر ہے، وہ میں نے عنوان دیا اس کا اپنے ایک مضمون میں، وہ جو نئی کتاب ہے، میں نے کہا کلچر زمین کا پہلا خواب. جو ان زمین نے جو پہلا خواب دیکھا تھا وہ کلچر تھا. ظاہر ہے اسی نے انسان کو جانوروں سے مختلف کیا. تو وہ تم نکال دو اس کلچر کو،
تو انسان جو ہے ننگا پنگا انسان، عقل کا مارا ہوا، یا آپ یہ کہیں کہ ہوموسیپین. مذہبی وہ اس کا مارا ہوا، تو وہ انسان نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کیا ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ اسلام کی جو موومنٹ رہی اور بنو امیہ تک آتے آتے پھر اس میں تصوف کی یہ جو انٹری ہے ابن عربی کے ذریعے سے ہوئی اور اس کا ایک اتنا بڑا امپیکٹ کیا پورے عالم اسلام پر، تو یہ کس چیز کا رد عمل یا رسپانس تھا کہ اس سے پہلے نظر نہیں آتا اور بعد میں؟ اصل میں یہ ہے کہ یہ جو بنو امیہ تھے، یہ ان کا سارا تھیسس جو تھا وہ جسے کہنا چاہیے کہ جبر پہ مبنی تھا. جبر و قدر والا جو فلسفہ ہے اس میں جبر پہ تھا. جبر پہ تھا. تو اس کے مقابلے میں قدر والے آئے. وہ کہتے تھے، میاں کہتے تھے جو یہ اللہ نے ہمیں حکومت دی ہے، اللہ کی طرف سے ہے یہ سب کچھ، امام حسین کو قتل جو ہوئے تھے وہ اللہ کی طرف سے ہوئے، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں. یہ لکھا ہی ایسا تھا، جبر ہے. اب اسی جبر کے تحت ہم اس اقتدار پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تمہارے یہی جسٹیفیکیشن ہے اقتدار کی. تو اس کے رد عمل میں قدریہ بھی آئے، اس کے رد عمل میں صوفی بھی آئے، اور وہ لوگ بھی آئے جنہوں نے کہا لعنت بھیجو یار ان پہ، چپ کر کے بیٹھ کے تو آپ اپنے نفس کو پاک کرو، اپنے اندر کی دنیا میں چلے جاؤ. تو یہ صوفی جو تصوف کی جو لہر تھی، یہ اپنے اندر چلے جانے والی لہر تھی. وہ اس کے رد عمل میں وہ جو سلسلہ چلا تھا بنو امیہ سے، تو لوگ اپنے اندر چلے گئے اور تصوف چل پڑا. اور تصوف جو ہے وہ یعنی جسے کہنا چاہیے امام بصری جو ہیں، حسن بصری، ان کے زمانے سے تصوف چل پڑا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ تصوف کی جو ایبسنس ہے اس کو لٹریچر کسی نہ کسی انداز میں پورا کرتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ تصوف کی وہ روایت جس میں طہارت نفس ہے اور جس میں انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو سنوارتا ہے، بناتا ہے، جو غزالی کی کیمیائے سعادت ہے، آپ وہ پڑھ لیں. اور تو وہ ایک بڑا اچھا انسان جو ہے وہ سامنے آتا ہے. لیکن شرط یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی سر میں تو بس دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہ دنیا کو صوفی نہیں چھوڑتا تھا، دنیا میں بیٹھ کے ٹیچنگ کرتا تھا، بیٹھ کے قرآن پڑھاتا تھا، حدیث پڑھاتا تھا، دنیا کے سارے کام کرتا تھا. جنید بغدادی جو تھے وہ جناب آپ کو پتہ ہے قاضی تھے، تو وہ کام کرتے تھے. وہ سارے دنیا کو چھوڑ کے بیٹھ جانے کا نام تصوف نہیں ہے. اسلامک تصوف میں دنیا کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے. وہ کھڈی پہ بیٹھے ہیں آپ بیٹھ کے تو بنتے جائیں، اپنی جو کھیت ویت کام کرتے جائیں اور اللہ کو یاد بھی کرتے جائیں، اپنے آپ کو طہارت بھی کرتے جائیں. تو میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جیسے کہ میتھیو آرنلڈ نے کہا کہ الہیات کی جگہ لٹریچر نے لے لی ہے، تو کیا تصوف کی اندر جو اس کی جو اسپرٹ ہے کیا وہ لٹریچر میں ہمیں مل جاتی ہے؟ سارا لٹریچر وہی ہے. لٹریچر تو بالکل جو جس کو لٹریچر سے عشق ہے اس کو تصوف سے عشق ہونا چاہیے. لیکن تصوف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے غار میں بیٹھ جائیں، آپ دنیا کو چھوڑ کے بیٹھ جائیں.
نہیں نہیں، دنیا کو سنوارنے کے لیے آپ کو بھیجا گیا. یہ ایک بڑی خوبصورت مثال ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے یہاں بدھوں کے یہاں ایک تصور ہے بدھ استوا. ایک تو بدھ ہے جو نروان حاصل کر کے وہ پھر عدم میں چلا جاتا ہے. بدھ استوا جو ہے وہ دنیا میں انسان کی فلاح کے لیے آتا رہتا ہے. وہ اپنے آپ کو فنا نہیں کرتا، معدوم نہیں کرتا، نتھنگنیس میں تبدیل نہیں کرتا. تو وہ کہتے 4 مسافر تھے، صحرا میں جا رہے تھے. چلتے 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 بیچارے پیاسے، گرمی کے مارے ہوئے، پتہ نہیں کیا برا حال. وہاں پہ انہیں ایک دیوار نظر آئی. تو انہوں نے کہا یار اس دیوار پہ چڑھ کے دیکھنا چاہیے اندر کیا ہے. تو یہ بدھو کی کہانی ہے. تو ایک چڑھا اوپر، تو اس نے دیکھا کہ اندر تو جناب پیراڈائز ہے، خوبصورت نخلستان ہے، پانی کی نہریں بہہ رہی ہیں اور پھل ہیں، اور یہ اس نے چھلانگ لگائی اس کے اندر. دوسرے نے دیکھا، اس نے چھلانگ لگائی اس کے اندر. تیسرے نے دیکھا، اس نے چھلانگ لگائی اندر. اور چوتھا گیا اوپر، اس نے دیکھا اور واپس آ گیا. اس نے چھلانگ نہیں لگائی. اس نے کسی نے پوچھا کہ تم نے کیوں نہیں چھلانگ لگائی تھی؟ اس نے کہا کہ میں نے اس لیے چھلانگ نہیں لگائی تھی کہ میں کہہ رہا تھا کہ اس راستے پر جو مسافر آئیں گے ان کو بتاؤں گا کہ یار اس 4 دیواری کے اندر پیراڈائز ہے، تو جاؤ اندر چلے جاؤ. تو میں ان کو راستہ دکھانے کے لیے بیٹھا ہوں. واہ. تو یہ کام ہے، آپ نے کام کرنا ہے. آپ چھلانگ مار کے اندر چلے جائیں جی میں صوفی ہو گیا ہوں، بس میری جان چھوٹ گئی. الگ تلگ. آپ جناب اس دنیا پہ یہ ڈیزرٹ میں، صحرا میں آپ بیٹھ کے لوگوں کو راستہ دکھائیں، یہی آپ کا کمال ہے. یہ ڈیوٹی ہے صوفی کی. ڈاکٹر صاحب آپ کی یہ 2 کتابیں ہیں، ایک اردو افسانے پہ ہے، فن، ہنر اور متنی تجزیے کے اوپر. اس میں آپ نے جسے آپ نے ڈاکٹر نعیم احمد اور اشفاق سلیم مرزا، دونوں فلسفے کے لوگ ہیں، آپ نے ان کے نام کیا ہے. اس میں آپ نے منٹو، کرشن بیدی، انتظار، منشا جاد، احمد داؤد، کافکا، ان سب کے اوپر، ان کے کرافٹ پہ، ان کے فکر پہ آپ نے لکھا ہے. اور اسی طریقے سے اردو ناول ہے، اس میں آپ نے امراؤ جان ادا، اداس نسلیں، بستی، راجا گیت بہاؤ، غلام باغ وغیرہ وغیرہ ان پہ لکھا ہے. اور یہ آپ کا پیور لٹری ورک ہے جس میں آپ نے فکشن کو تجزیہ کیا ہے. آپ مجھے بتائیں گے کہ ایک نقاد کا جو کام ہے اور رول ہے وہ کتنا اہم ہے؟ اس نکات کی کا کام ہاں، کیا اس کی ضرورت بھی ہے یا اس کے نقاد کی ضرورت بھی ہے یا اس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے؟ نکات کی کیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ زندگی میں آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس کو، ایک تو یہ کہ سب سے پہلے آپ خود نقاد ہیں، کہتے ہیں اچھا لکھا ہے میں نے، آپ کی روح جو ہے خوش ہو جاتی. پھر یہ ہے کہ یہ کتاب راشد صاحب کے پاس پہنچتی ہے جو آپ کا لکھا ہوا ہے، تو وہ اس کے بارے میں دیکھیں گے، پڑھیں گے، ایک ایویلیوشن کریں گے، دماغ میں کچھ بنائیں گے.
لیکن لکھیں گے نہیں. اگر وہ لکھ لیں تو وہ نقاد ہے. نقاد جو ہے وہ اس کا صرف یہ ہے کہ ایک بڑا پرسپیکٹو. آج کا نقاد جو ہے پڑھتا چڑھتا کوئی نہیں ہے. یہ جو نئی نسل کا نقاد ہے نا, یہ جو پی ایچ ڈی نقاد ہے اردو کا, پروفیسر نقاد, اس کے پاس نالج ہی کوئی نہیں. وہ یار نالج ہونا چاہیے, مختلف علوم کا نالج آپ کا ہونا چاہیے. وہ یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں, یہ لفظ جو ہیں یہ ہزاروں سال پرانے لفظ ہیں. ان کی ایک پرانی بنیاد ہے. ان کے پیچھے تصوف بھی ہے, فلسفہ بھی ہے, ان کے پیچھے جناب نفسیات, معنیات اور افکار کی ایک دنیا آباد ہے. تو اگر آپ اس دنیا کو ڈسکور نہیں کر سکتے تو پھر آپ نقاد کیسے ہوئے؟ تو نالج جو ہے, نالج کی مختلف ڈائمینشنز وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. کتاب پڑھیں تو آپ پر کتاب کا کتاب آپ کو راستہ دیتی نظر آئے. اگر کتاب آپ کو راستہ نہیں دے رہی تو بے معنی ہے, ڈمب ہے, فضول ہے. اگر کتاب آپ کو راستہ دے رہی ہے, آپ کو اپنے اندر ڈور ان دا وال کھول رہی ہے اور آپ وہ اس پہ لکھ رہے ہیں, تو وہ تنقید ہے. تو اگر میں کہوں کہ آپ کہ اس ہمارے فلسفی نقاد کو کون سے اردو ناول نگار یا مفکر یا دانشور پسند ہیں آج, یا آپ ریکمینڈ کرنا چاہیں نوجوانوں کو, تو وہ کون سے ہوں گے؟ یعنی آپ کی مراد آج کل لکھنے والوں میں سے جو بھی ہے. اگر آپ مجھے کہیں کہ روش یہ لوگوں کو پڑھو, یہ میرے پسندیدہ ہیں, انہوں نے مجھے بہت کچھ دیا ہے, مجھے لائٹ دی ہے, چاہے فکشن ہو, چاہے شاعری ہو, چاہے. بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ میری پسند کا جو سلسلہ تھا وہ کرشن چندر سے چلا تھا. اس کی باتیں مجھے آج بھی بڑی خوبصورت لگتی ہیں. جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور اپنا کام تقریباً ختم کر چکا ہوں, تو اس طرح کر کے ہر وہ شخص مجھے اچھا لگتا ہے جو میننگز اور خوبصورتی کے گیم کا ماہر ہو. جسے وٹگنسٹائن کہتا ہے نا لینگویج گیم, جس کو لینگویج گیم کا پتہ ہو. ہر وہ آدمی جو معنیات کے کھیل کو سمجھتا ہے, رائٹر, آدمی سے مراد رائٹر ہے, اور ایک جمالیاتی زبان کو تک وہ پہنچ سکتا ہے, تو وہ کمال کا آدمی ہے. کمال کا. آپ کو پتہ ہے منشا یاد پہ میں نے ایک پوری 50 صفحے کا لکھا تھا میں نے, تو مجھے کو بہت اچھا لگا تھا اس لیے. تو آج کل جو شاعری کر رہے ہیں لوگ, غزل سے تو میری کمیونیکیشن نہیں ہوتی, پر مجھے تو لگتا ہے کہ بہت سارا ملبہ ہے جو اکٹھا کر لیا گیا, جس سے ایک اینٹ ادھر سے اٹھاتے ہیں, ایک روڑا ادھر سے, اور یہ کام چلاتے ہیں. نظم جو ہے وہ آ رہی ہے, کوئی اچھی نظم لوگ لکھ رہے ہیں. تو آپ ہیں بڑی اچھی نظم لکھتے ہیں, سعید احمد نے بڑی اچھی نظم لکھی ہے, وہ پوری 21ویں رات کا چاند. جی. اور اسی طرح وہ بھی کیا نام ہے آپ کا کولیگ, مجھے نام بھول گیا, آپ کا وہ جو اسلامک یونیورسٹی میں آپ سے جونیئر تھا. اچھا, ارشد معراج. ارشد معراج, ہاں معراج, جی, وہ بھی خوبصورت نظم لکھ رہے ہیں. جی جی. تو اس طرح کر کے نظم جو لکھ رہے ہیں وہ ان کے پاس معنی موجود ہیں, ان کے پاس جمالیات بھی موجود ہیں.
باقی یہ جو واہ واہ کی جمالیات ہے اور واہ واہ کا کمال ہے یہ غزل کا، یہ بس ایک کلچرل ایکٹیویٹی ہے، یہ علمی اور ادبی ایکٹیویٹی میرے نزدیک نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی آخری جو کتاب اب تک ہم تک پہنچی ہے وہ گنجینہ معانی کا طلسم ہے، اور یہ آپ کی جو یوں کہہ لیں کہ آپ کی جو ہائٹ ہے، ہائٹ آف تھاٹ، ہائٹ آف استھیٹکس، ہائٹ آف رائٹنگ، وہ اس میں بڑے اپنے مستحکم طریقے سے بڑی طاقت کے ساتھ ہمارے سامنے آئے، اور اس میں آپ نے چاہے ہیگل ہو، چاہے وزیر آغا ہو، چاہے تہذیب، فلسفہ، کلچر، وقت، انسان، معنی، ان سب کو آپ نے ڈسکس کیا ہے، اور حتیٰ کہ نیتشے اور اسلام، دریدا اور اسلام، فوکو اور اسلام، ان سب کو بھی ڈسکس کیا ہے۔ اور اس میں آپ نے ایک، میں جب اس کو پڑھتا ہوں آپ کے اس ابتدائیے کو، جو آپ نے اپنے بیٹے نوخیس کے نام لکھا ہے، اصل میں نوخیس سے مراد سب نئے لوگ ہیں۔ ایسے ہی ہے، ہاں ظاہر ہے نوخیس کی معنویت بھی نوخیس کا مطلب جی یہ ہاں۔ ہے۔ تو یہاں لکھا ہے آپ نے، اور بڑے میننگ فل ہے کہ چنانچہ اے بیٹے، خیر کی نشانیاں دیکھ اور روح کی روشنی میں حرف و لفظ کی خوشبو کا تعاقب کرتا رہے، یہی کامیابی اور انسانیت کی بقا کا راستہ ہے۔ بہت خوبصورت، بہت، یعنی یوں کہہ لیں کہ آپ نے جو اوور آل جو زندگی سے سیکھا، جو 2 جملوں میں آپ بیان کر سکتے ہیں، آپ نے اس کو پہنچایا۔ یہ ساری آپ کی کتابیں، سارا آپ کا فلسفہ، علم، سوچ بچار، وہ ان 2 جملوں میں سمٹ آئی ہے، اور ساتھ آپ نے لکھا کہ بہت سی دعاؤں کے ساتھ رخصتی کی اجازت۔ یہ تیاری کس بات کی ہے؟ یہ کیوں لکھا آپ نے، اور کس چیز نے لکھوایا؟ میں نے یہ اس لیے لکھا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ میری آخری کتاب ہے، اور شاید میں مزید نہ لکھ سکوں، کیونکہ کوئی میرا جو کڈنی کا مسئلہ ہے کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، تو میں نے کہا چلو رخصتی کی اجازت مانگ لیں۔ دوستو، آپ نے ڈاکٹر اقبال آفاقی کے ساتھ ایک طویل گفتگو سنی جس میں بہت کچھ زیر بحث آیا۔ ڈاکٹر اقبال آفاقی کہ ہاں 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو ہمیشہ انسپائر کرتی ہیں، اور جو اردو میں ان کے کردار کو واضح کرتی ہیں۔ نمبر 1، فلسفیانہ سطح پر چیزوں کو دیکھنے کا مزاج، اسی مزاج کے تحت انہوں نے تنقید بھی لکھی اور دیگر علمی کام بھی کیے۔ اور دوسری چیز جمالیات، کہ جتنی خوبصورت رائٹنگ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں، جس طرح جملہ بناتے ہیں، جو الفاظ پروتے ہیں، وہ ہمارے ہاں کم ہے۔ ویلڈورا کی تعریف انہوں نے کی، ان کے تحریر کی، تو ان کے ہاں وہی خوبصورتی ہے۔ فلسفے کو اتنی آسانی کے ساتھ یا رسل سمجھاتا ہے یا علی عباس جلال پوری سمجھاتا ہے، سیدھے سیدھے لفظوں کے ساتھ، دیگر خوبصورتی کے ساتھ۔ اور تیسری اہم بات، ہمارے ہاں وہ لوگ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں جو ملٹی ڈسپلنری تھے، جو تاریخ، فلسفہ، معیشت، سیاست، عمرانیات، ثقافت، نفسیات، ان سب کو لے کر جو ہے وہ چلتے تھے، ایک کثیر جہتی زاویوں کے ساتھ چیزوں کو پرکھتے تھے۔ یہ کمال بھی اقبال آفاقی صاحب کا ہے۔ آپ کچھ ان سے پوچھنا چاہیں، ان کو کہنا چاہیں، ان کو بتانا چاہیں، حاضر ہیں ہمارے پاس، کچھ منٹ ہیں تو پلیز۔ ہاں، سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بہت محظوظ ہوا یہ گفتگو آپ کی۔ آپ کی 2 باتیں مجھے بہت خوبصورت لگیں، جن کی میں داد دینا چاہوں گا، مینشن کروں گا دوبارہ۔ ایک تو جو آپ نے بات کی کہ خوبصورت لفظ استعمال کرنے چاہیے،
ایول ورڈز نہیں یوز کرنے چاہیے. یہ بہت خوبصورت بات ہے. اور دوسری جو آپ نے کہا کہ مہا بیانیہ کوئی نہیں ہوتا، جبکہ یہ تمام بیانیے مل کر ایک خوبصورت جھیل بناتے ہیں. بہت خوبصورت جملہ بھی بہت خوبصورت ہے، اور اس کے پیچھے جو تھاٹ ہے وہ بھی خوبصورت ہے. میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ اگر انفرادی سطح پر خوبصورت زبان انسان کیسے بنا سکتا ہے، اور اجتماعی سطح پر معاشرہ ایک خوبصورت زبان کس طرح تشکیل دے سکتا ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ معاشرے کی تشکیل جو ہوئی تھی وہ اس وجہ سے ہوئی تھی کہ لوگ ایک دوسرے کے قریب آئے تھے. تو جو قربت کا جو احساس ہے وہ اس کے نتیجے میں پیدا ہوا تھا. لوگوں کا ریلیشن شپ، یہ وہ فلاں فلاں، اور بڑے لیول پر اس کو محبت کہہ سکتے ہیں، بڑے لیول پر آپ اسے عشق کہہ سکتے ہیں، بڑے لیول پر آپ اسے انسانوں کی ذات کی معراج کہہ سکتے ہیں. تو انسان ایک دوسرے کے دیکھیں، ایک مذہبی حوالے سے بات بتاتا ہوں. قرآن مجید میں ہے ایک اقربا نانو، اور قریب آؤ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو کہا. تو آپ لوگ کیوں نہیں ایک دوسرے کے قریب آتے؟ کیوں نہیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے؟ کیوں ایک دوسرے کے ساتھ برے لفظ استعمال کرتے ہیں؟ یہ برے ایول ورڈز جو ہیں یہ شیطان کا کارخانہ ہے، اور ان ایول ورڈ سے لوگوں کے درمیان جو ہے نفرت پیدا ہوتی ہے. اور یہ بڑی، یعنی اس سے یہ زبانیں جو ہے نا، اگر آپ نے کبھی ان کو پڑھا ہو تاریخ کو، 4-5 ہزار سال کی تاریخ کو، تو جن لوگوں نے زبانہ ایجاد کی تھی وہ پتہ کون تھے؟ وہ پریس تھے اور جادوگر تھے. لفظوں میں بہت میجک ہے، لفظوں میں بہت ہی یعنی جسے کہتے ہیں نا ایک نظام فکر ہے ان کے پیچھے. تو اگر آپ ایون ورڈ استعمال کریں گے تو ایول کی ایک پوری دنیا اس کے پیچھے ہوگی، اور اگر آپ ایک خوبصورت لفظ استعمال کریں گے تو خوبصورتی کی ایک پوری دنیا اس کے پیچھے ہوگی. تو ہمارے ہاں جو ظلم ہوا ہے وہ یہ کہ زبان ہم نے ایول لینگویج کو فالو کرنا شروع کر دیے. ہم اپنے بہن سے، اپنی ماں سے، اپنے بھائی سے، اپنے دوستوں سے اچھے الفاظ میں گفتگو نہیں کرتے. اگر ہم اچھے الفاظ میں گفتگو کریں گے تو دنیا میں اس کا دائرہ اثر اور دائرہ کشش جو ہے وہ پھیلے گا. اور ایول ورڈ تو ہے ہی تقسیم. وہ ایم پی ڈاکلی سے ایک فلسفی تھا، تو وہ کہتا تھا کہ جی یہ لب ہے جس نے دنیا کو جوڑا ہوا. تو آپ لب کو چھوڑ دیتے ہیں تو دنیا جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم سر. یہاں قریب آ جائیں، میں ذرا اونچا سنتا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں نا. سر آپ کی باتیں سن کے بڑا مزہ آیا ہے. ایک سوال کیا تھا سر نے آپ سے کہ کون سے ریکمینڈ کریں گے رائٹرز، کنٹمپرری ہوں یا اولڈ ہوں؟ تو مجھے لگا جس طرح سمجھ نہیں آ رہی. ابھی آواز آ رہی ہے آپ کو سر؟ ہاں، بس قریب کر لیں.
اچھا، ایک سوال کیا تھا سر نے آپ سے کہ کون سے کنٹمپریری رائٹرز ہیں جن کو آپ ریکمینڈ کریں گے کہ پڑھنا چاہیے نئی نسل کو. تو مجھے لگا کہ کرشن چندر کے بعد شاید وہ جو ذکر آپ نے کچھ کنٹمپریری رائٹرز کا کیا کسی اور کا شاید کرنا چاہ رہے تھے اور پھر شاید ذہن سے نکل گیا. تو کرشن چندر کے علاوہ کسی کو آپ ریکمینڈ کریں گے؟ کیا کہا ہے جی انہوں نے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ریکمینڈ کیجئے کرشن چندر کے بعد کون کون سے لوگوں کو پڑھنا چاہیے، کون کون سے رائٹرز کو پڑھنا چاہیے اردو کے، ادب کے، اردو ادب کے. جدید ترین جو ہے وہ افسانہ نگاروں میں آپ منشا یاد کو پڑھیں، اور اچھا انگلش پڑھ لیتے ہیں، کافکا کو پڑھیں، اس کی میٹافورسس پڑھیں، ہیمنگ وے کو پڑھیں، اس کی وہ جو سنودن کے کلیمنجارو، وہ اس کا ایک شارٹ سٹوری ہے، بڑی خوبصورت شارٹ سٹوری ہے، وہ پڑھیں. اور بیدی کو پڑھا ہے آپ نے، بیدی کو بھی پڑھیں. اور یہ سارے لوگ جو ہیں یہ، ہاں مجھے تو وہ بہت اچھا لگتا ہے، ایون اپنا اشفاق احمد کا وہ جو صوفیانہ لٹریچر ہے جسے انہوں نے زاویہ والا زاویہ کے نام سے لکھا ہے، وہ بھی پڑھیں. پڑھنے کے لیے جہاں خوبصورت لفظ ملتا ہے پڑھیں، جہاں نفرت انگیزی ملتی ہے مت پڑھیں، خوبصورتی کے پیچھے جائیں. پرانے زمانے میں لوگ، ایک ہرن ہوتی تھی، اس کا نام تھا آہوئے ختن، اس کی ناف میں خوشبو ہوتی تھی، تو وہ شکاری اس کے تعاقب میں وہ میلوں اس کے جاتے تھے، اور پھر اس کی خوشبو ان کو آتی رہتی تھی کہ وہ کدھر گئی ہے، اور پھر اس میں سے وہ خوشبو کو نکالتے تھے اس کے اس اپنا ناف سے. تو یہ جو خوشبو ہے، لفظ کی خوشبو، اس کے پیچھے جائیں آپ، جہاں خوشبو ملے پڑھیں، اور جہاں نہیں ملتی نہ پڑھیں. اور پڑھیں، جو چیز ملتی ہے پڑھیں. اور اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کی انگلش آتی ہے آپ کو، تو ول ڈورن کو بھی پڑھیں. تو یہ جی پلیز. جی السلام علیکم. غالب، میرے خیال سے آواز میری آ رہی ہوگی آپ کو؟ میں سن رہا ہوں. جی بہت ہی اچھی گفتگو، اور آپ نے جو ہے الفاظ کی خوبصورتی کے بارے میں 2-3 دفعہ ذکر کیا. تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کے نزدیک خوبصورت الفاظ یا آپ کے پسندیدہ خوبصورت الفاظ 2-3 وہ کون سے ہیں، اور آپ کے ایک جسے کہتے ہیں پرسنل معنی ان الفاظ کے آپ کے لیے کیا ہیں. اسی سوال کے ساتھ میں کہنا چاہوں گی، آپ نے ایول ورڈز کی بھی بات کی ہے، ہاں ہاں، تو آپ کے نزدیک کون سے الفاظ ہیں جو کہ ایول ہیں؟ ہاں آپ نے مجھے گھیر لیا. بات یہ ہے کہ وہ سارے لفظ کوئی، یعنی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ آپ نے کوئی اچھی بات کی ہے تو میں اس کو اچھا کہوں گا، یا اس کو اچھی، اگر وہ 50% اچھی ہے تو میں 100% اس کو اچھا کہوں گا تو زیادہ اچھا ہے. یہ
میں سمجھتا ہوں کہ گڈ، بیوٹی اور یہ جو ہے لو، یہ تین چیزیں جو ہیں، تین لفظ ایسے لفظ ہیں جو تہذیب کی مرکزیت ہے جن میں. پلیٹو جو تھا وہ اس کو گڈ کو سمجھتا تھا سب کچھ، اور یہ جو شاعر ہیں یہ لو کو سب کچھ سمجھتے ہیں. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ گڈ، لو اور بیوٹی جو ہے وہ اس کے پیچھے سب کچھ ہے. اللہ جمیل و یحب الجمال. تو آپ کو خوبصورتی نظر نہ آئے، بدصورتی ہی نظر آئے، تو پھر آپ علاج کریں اپنی روح کا اور اپنی آنکھوں کا. اور اس کے لیے، روح کے علاج کے لیے تجویز ہے میری کہ آپ کیمیائے سعادت جو ہے وہ غزالی کی پڑھیں. رائٹ. کوئی اور بات اگر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کرنا چاہیں گے پلیز. سر سر نے آپ سے شاعری کے متعلق پوچھا تو آپ نے کہا کہ موجودہ دور میں جو لوگ شاعری کر رہے ہیں اس میں غزل کو آپ نے کہا کہ غزل کو آپ علم ہی نہیں سمجھتے. جو میں سمجھا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ غزل کو آپ علم ہی نہیں سمجھتے، جبکہ میں نے کہیں پہ پڑھا تھا کہ جو شاعری کی صنف ہے غزل وہی اصل ہے، مطلب وہ سب سے مشکل بھی ہے، اور جس کو غزل لکھنا آتا ہے اس کو یوں سمجھے کہ اس کو صحیح شاعری کرنا اس کو آتی ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کے دور میں اگر آپ نے یہ غزل لکھنی ہے تو اس کے لیے آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ وہ اس میں الفاظ کا اور خیال کا کیا ہو طریقہ کار، جس سے آج کے دور میں اصل میں جب میں یہ بات کرتا ہوں نا، میں جب یہ بات کرتا ہوں تو بات یہ ہے کہ غزل کے پاس کوئی 300 الفاظ کا ذخیرہ ہے، 300-350 الفاظ کا ذخیرہ ہے، اور اس کے دائرے میں رہتی ہے، اور وہی الفاظ جو ہیں مختلف ترتیب سے واپس آتے جاتے رہتے ہیں. وہ غزل جو ہے اس وہ جو جسے کہتے ہیں بیریئر کو کراس نہیں کر پا رہی. وہ کیا نام تھا جی وہ پروفیسر صاحب جنہوں نے غزل کی پہ تنقید کی؟ کلیم الدین احمد. ہاں، پروفیسر کلیم الدین احمد. اس نے بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے وضاحت کی، لیکن ان کا رویہ جو ہے تھوڑا سا سخت بھی تھا. لیکن میں یہ سمجھاؤں کہ نظم لکھنی چاہیے، غزل جو ہے وہ اس کے اس کی روایت کے پیچھے جو ہے نا بڑی اچھی چیز ہے، حسن پرستی بڑی اچھی چیز ہے، لیکن وہ حسن پرستی جو ہے بے معنی ہو جائے تو پھر وہ حسن پرستی کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. تو بہت ساری غزل جو ہے وہ محض جو ہے فکر بازی ہے، جملے بازی ہے، اور بہت ساری غزل جو ہے وہ میننگ کے دروازے نہیں کھولتی. واہ کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ آپ بیٹھ کے تو وہ لکھتے تھے، وہ کیا نام تھا اس کا، لکھنؤ کے لوگ سیکشول پوئٹری لکھتے تھے، تو کیا کہتے تھے جی اس کو؟ ریختی. تو ریختی کا زمانہ بھی گزر گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بنیاد پہ جو ہے نا ہوس پرستی ہے.
غزل کے پیچھے. غزل میں الفاظ کا کی ایک مخصوص ہے وہ، اور وہ اس کی ردیف اور قافیہ اس کو معنی کو پھیلانے میں جو ہے نا وہ حائل ہیں اس کے راستے میں. تو بہرحال یہ تو ایک لمبی بحث ہے، میں اس پہ کو کمپیٹنٹ نہیں ہوں. یہ کمپیٹنٹ اس پہ یہ اپنا بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ اس پہ کمپیٹنٹ ہیں. نہیں، کسی دن اس پہ ایک پروگرام کریں گے غزل ہاں کے حوالے سے کہ غزل کا کردار کیا ہے، پازیٹیو نیگیٹو، اس کو تو ہمارے یہاں جو ہے نا دیکھیں نا علامہ صاحب نے بیریئر کو توڑا ہے، بڑی اچھی نظمیں لکھی ہیں. بیریئر توڑو یار، بیریئر نہیں ٹوٹ رہے یہاں پہ. کلیشے ہیں، جو غزل بھی کلیشے بن گئی ہے. جی دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم پروگرام کو ختم کرتے ہیں. آپ کا شکریہ کہ آپ یہاں پر آئے. ڈاکٹر اقبال آفاقی صاحب، آپ کی باتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، بڑی فکر انگیز ہوتی ہیں، بڑی اس میں ایک تازگی ہے، اور دل نہیں کرتا کہ آپ کو سننا ہم روک دیں. ہم چاہیں گے کہ آپ آئندہ بھی ہماری محفل کا حصہ بنیں اور ہمیں ہمارے دماغ کو تازہ کرنے کا موقع دیں. شکریہ قبول کیجئے. پروگرام کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ.